بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے شمار درود و سلام محمد وعلی محمد پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ۔ اب بہت ساری خبریں شامل کریں گے۔ الطاف الدین صاحب کا سب سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر بتاؤں کہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت سے جنگ بندی کا جو ہے وہ اپیل کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خبروں میں شامل ہے کہ افغانستان کو وہ جو منہ توڑ جواب دیے جا رہے ہیں، تو امراٹیوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ مرچیں لگ رہی ہیں، کیونکہ ان کے جو والدہ گرامی کے پرستار ہیں ان کو ظاہر تکلیف اٹھ رہی ہے، تو ان کو سپورٹ کرنے میں ان کے جو ہے وہ تشریفوں کی جمع تشاریف جو ہے وہ ان کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ اب اس کے علاوہ اور بھی مزید چیزیں یہاں پر شیئر کروں گا۔ متحدہ یعنی الطاف الدین صاحب نے رابطہ کمیٹی کے جو وہ 13 رکنی کمیٹی کی تشکیل دے دی ہے، وہ کیا خبر ہے وہ بھی یہاں پر شیئر کرتے ہیں۔ عادل راجہ اور پلید پیرزادہ جو ہے نا، ان دونوں کنجروں کو جو ہے وہ آج میں سناؤں گا صحیح طریقے سے۔ یہ حرامی جو ہے نا، یہ بغیرت کی نسل، ان کو آج میں سناؤں گا۔ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ باجوڑ میں مسجد پہ حملہ ہوا ہے آج، ابھی مطلب رات کو فجر کے ٹائم پہ بتایا جا رہا ہے، مطلب سحری کے ٹائم پہ، اور آبادی پر بھی حملہ کیا گیا، اور مسجدوں کے اوپر جو مسجد ہے اس کو بھی شہید کیا گیا۔ اور اس پہ عادل راجہ کہہ رہے ہیں کہ فرق یہ ہے پاکستان میں اور افغانستان میں کہ پاکستان جو ہے مسجدوں پر، معصوم آبادیوں پہ حملہ کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ فوجیوں کی جو ہے وہ چھاؤنیوں پہ وہ کرتے ہیں۔ تیرا باپ تجھے دکھا رہا تھا لائیو ہیں کنجر۔ خیر یہ کر تو کیا سکتے ہیں، پاکستان کے خلاف بھونکیں گے، لیکن ہماری جس دن عوام کی ہٹ گئی نا، ان کو لندن سے یا جہاں کہیں بھی ہوں گے نا، یہ اپنا کیا کہتے ہیں مودی کی تشریف کے نیچے اس کی چڈی کے اندر بھی چھپے ہوں گے نا، ان کو کھینچ کے لے کر آئیں گے وہاں پہ انشاءاللہ سے۔ ان کو بڑی جو ہے وہ کیا ہوا کہ افغانیوں کی تشریفوں میں آگ لگ رہی ہے نا، تو ان کو وہ آگ اپنی تشریفوں میں محسوس ہو رہی ہے، اور وہ تشریف جیسی شکل ان کا اپنا منہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو عادل راجہ بڑا جو ہے وہ سوچا افغانستان ہمارے بھائی ہیں۔ منافق کسی کا بھائی نہیں ہے، تیرے جیسا جو کنجر ہے نا وہ بھی منافق ہے، اور وہ بھائی نہیں ہے کسی کا، ٹھیک ہے۔ تو ضمیر فروش ہے بغیرت۔ پاکستان کا آپریشن غصب الحق جو ہے وہ عمرانوں کی جو ہے وہ باتیں چیٹوں کے ساتھ نکل رہی ہیں، جن میں سے ایک تو آپ کو چودڑا راجہ میں نے سنا دیا، اور ایک پلید پیرزادہ جو ہے یہ بھی افغان اور ہندوستان کا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان نے تو یہ کر دیا، پاکستان نے تو وہ کر دیا، پاکستان ہمارے بھائی ہے، اور پاکستان نے یہ کر دیا۔ ابے پہلے منہ کھول کے بولنا تو سیکھ لے کنجر، ساری زندگی جس ملک کا کھاتا رہے تو بغیرت، تو وہاں پر جا کے جو ہے باہر ملک میں اتنے بہادر ہیں یہ کہ وہاں بھی جو ہے وہ دو دو چار چار پیمپر پہن کے بیٹھے ہوئے کہ ان کی جو ہے نا وہ ہگیاں باہر نہ رکھنے پڑے، ٹھیک ہے۔ اور رو رو کے ان کا برا اثر ہوا ہے۔ ان بےغیرتوں کو جو ہے ایسے بھائی آپ ہیڈ فون لگا کے سنیں یا کیسے بھی سنیں، برداشت کرنا پڑے گا۔ میری پاک فوج کے خلاف بکواس کرنے والے جتنے بھی ہیں نا، یہ کلے کڑوے، ان سب کو جو ہے وہ سننی پڑے گی آج۔ اچھا، کراچی کی ماں بارگاہ عزا خانہ زہرا سولر بازار کی ریکی کی جا رہی ہے، اور اللہ خیر کرے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فتنۃ الخوارج کے کتے ہیں، ان لوگوں کو بآسانی دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور ان کی شناخت بھی کی جا سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری جو ادارے ہیں وہ اب تک ان کو پکڑ چکے ہوں گے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں یہاں پر کہ پاکستان نے کل بھرپور جواب دیا ہے، اور ان کی چوکیاں یہ بھارت ظاہر ہے کہ بھارت کے اور اسرائیل کے اس پہ چل رہے نقش قدم پہ سوچیں کہ بہت بڑی بہادر کوئی قوم ہے، اور 40 سال امریکہ انہیں کچھ نہیں کر سکا۔ اب 40 سال پاکستان نہیں پوچھتا تو تمہارا باپ بھی جو ہے نا آج تک جیت نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو کہہ رہے ہیں نا کہ نہیں ان کے پاس تو فوج نہیں ہے، ان کے پاس صرف دہشت وہ ہیں، مجاہدین ہیں، تو مجاہدین سے لڑ رہے ہیں، مجاہدین کے ذریعے لڑ رہے ہیں، وہ ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، پھر بھی دیکھیں پاکستان کا یہ حال ہے۔ شرم کرو، ٹھیک ہے، شرم کرو، ڈوب کے مرو یا مر کے ڈوبو، جو بھی ہے فنا ہو جاؤ لگ رہے تم لوگ۔ اچھا، الطاف الدین صاحب کی پاکستان اور افغانستان کی حکومت سے جنگ بندی کی اپیل ہے۔ رمضان کے تقدس کا احترام کہا گیا ہے، حکام سے مذاکرات کی جو ہے وہ درخواست پر زور دیا گیا ہے۔ الطاف الدین صاحب بالکل آپ کی بات صحیح ہے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ افواج پاکستان بلا وجہ میں کسی پہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈالتی. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اسرائیل اور بھارت کی جو گٹھ جوڑ ہوا ہے، اس کے فوراً ہی بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. اس سے پہلے بھی یہ کر رہے تھے. انہوں نے ماں بارگاہ پہ حملہ کیا تھا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی منافق جو ہے وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جنگ صفین میں جس طریقے سے منافقوں سے وہ جنگ ہارنی پڑی تھی، ہمارے اپنے مسلمانوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، جنہوں نے مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ساتھ چھوڑ دیا تھا. جن میں کچھ ہمارے جو ہے وہ پاک صحابہ کرام بھی تھے جو بہت نرم دل کے تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ان کے جو منافقین کا جو ہے وہ چال نہیں سمجھ سکے تھے. تو ان کی معصومیت کا، صحابہ کرام کی، اور جو کچھ جو لشکر کے اندر کچھ بزدل لوگ شامل تھے، ان لوگوں کی وجہ سے اس جنگ صفین آ رہے تھے. آپ کو یاد ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آخرت کی جو جنگ ہوگی، جنگیں ہوں گی، اس میں جو غزوہ ہند جو ہوگی، غزوہ ہند میں جو شہداء ہوں گے، ان کے درجات غزوہ بدر کی شہداء سے بھی زیادہ ہوں گے. کیونکہ وہ جنگ زیادہ تر کفار کے علاوہ منافقین کے ساتھ بھی لڑی جائے گی. تو یہ منافقین ہیں جو آپ کی مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، معصوم لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں. یہ وہی افغانی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کراچی، پشاور، اسلام آباد، لاہور، ملتان، حیدرآباد اور کوئٹہ وغیرہ کوئی جگہ انہوں نے نہیں چھوڑی جہاں انہوں نے خون ریزی نہ کی ہو. انہوں نے اسکولوں پہ، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ، ہاسپٹلز میں، اور آرمی کے جتنے ادارے وہاں پر، بازاروں میں انہوں نے جب وہ کتنے خودکش دھماکے کیے. تو جلسے جلوس وغیرہ ہر چیز پہ کتنے علماء کرام انہوں نے شہید کر دیے، شیعہ سنی وہابی سارے کے سارے. تو وہ تاکہ یہ کہ آپس میں لوگوں کو لڑا سکیں. تو یہ منافقین ہیں. میں بالکل پاکستان آرمی کی حمایت کرتا ہوں اس میں کہ وہ چوتھا گیئر نہیں، چھٹا گیئر لگا کے نا، بوگاٹی ویرن کی والا گیئر لگا کے جو ہے نا شروع ہو جائے، رکے نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ظاہر ہے کہ آپ امن پسند انسان ہیں، تو آپ ویسے ہی بات کریں گے. تو آپ نے امن والی بات کی ہے. لیکن یہ کہ جب آپ کا مخالف جو ہے نا وہ منافقین اور کفار کی ایما پہ چل رہا ہو نا، تو اس کی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو آپ نے کہا کہ میری بات پہ اپنی رائے دیجیے گا، تو یہ رائے ہے میری. اچھا، بڑی مزے کی بات یہاں پر شیئر کروں گا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے کل پرسوں کہا تھا بھائی آ رہے ہیں. تو بھائی آ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. لندن 26 فروری 2026 میں مرکزی سوشل میڈیا کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. رابطہ کمیٹی کے رکن کاشف زیدی سوشل میڈیا کمیٹی کے انچارج مقرر ہو گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ کمیٹی کے ارکان میں حسان بٹ، آپ کو پتہ ہے حسان بٹ بہت ایکٹیو ہیں، اور ان سے ویسے ہی لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے. وجیہہ احمد ہیں، خالد اجمیری ہیں، عبد الحفیظ ہیں، اقبال بہادر ہیں، اور شعیب خان ہیں، شجاع میر صاحب ہیں، انوار الحق ہیں، اینی بصرہ، عبد الوہاب حافظ جی اور عمیر بدر شامل ہیں. تو یہ رابطہ کمیٹی جو ہے تشکیل دے دی گئی ہے. اب اس کے اوپر کچھ میں دیکھ رہا تھا، میں کہا چلو کمنٹس بھی دیکھتے کہ پبلک کیا وہ کرتی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جین زی کو جو ہے وہ شامل کیا جائے اس میں نا. تو کیونکہ جین زی جو ہے وہ سب بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور اللہ حافظ صاحب کو بہت سپورٹ کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ حافظ صاحب کو جین زی بہت سپورٹ کر رہی ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جین زی کے پاس ابھی وہ ویژن نہیں ہے، کیونکہ ابھی جین زی سیکھ رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور یقیناً یہ سوشل میڈیا جو رکن ہے نا، رکنیت ہے اس کی کمیٹی کی، یہ ابھی یہ تشکیل دی گئی ہے. اور اس میں یقیناً جین زی جو ہے وہ مطلب انڈر ہینڈ جو ہوں گے وہ کام کریں گے لازمی طور پہ. ٹھیک ہے. ان کو ٹرین کیا جا رہا ہوگا، ان کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہوگا کیا پارٹی کے قواعد ہیں، اور ان کے اوپر عمل کس طریقے سے کرنا ہے. مطلب الطاف حسین صاحب کا کوئی بیان آتا ہے تو اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے، اور کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سچا ثابت کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ منظم طریقے سے کس طریقے سے چلنا ہے. جو کہہ دیا کرنا ہے تو وہ کرنا ہے والا حساب کتاب جو ہے وہ ہوگا. اور ساتھ میں کہ کسی قسم کی خیال انگیزی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. وہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی کہ پارٹی کی بدنامی کا سبب نہ بنے. تو یہ چیز جو ہے میں یہاں پر لوگوں کو بتاؤں گا کہ بھائی جین زی جو ہے شامل ہوگی یقیناً، اور اس میں جو وہ یہ طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ. اور باقی یہ کہ اللہ خیر کرے. بہرحال پھر ان دی اینڈ میں افواج پاکستان کی
جو ہے وہ جرت کو، بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں. ہماری جو ایئر فورس نے وہاں جا کے جو ان کی افغانیوں کی ٹھکانوں پہ ان کے چکلوں کے اوپر جو بمباری کی ہے، ان کے ملا دست کا کلہ وغیرہ جو ہے جتنے بھی یہ مردود سارے کے سارے بھاگے ہیں، ان کو میں افواج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور عاصم منیر صاحب کے لیے جیسے یہ کہہ رہا تھا نا پلید پیر زادہ، کہ اس کو کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ اپنے سے کمزور کسی ملک کے اوپر. ابے سالے کنجر، وہ ایک دفعہ بول رہا ہے کہ افغانستان وہ ہے جو 40 سال جو ہے وہ امریکہ سے لڑتا رہا، اور اب جو ہے پاکستان کے جب پاکستان نے جب ریپلائی دیا تو وہ کمزور ملک ہو گیا. ایک بات پہ تو اپنی قائم رہے. ٹھیک ہے، میں گالی مزید میں اچھی والی گالی دینا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ خود جو ہے نا وہ گالی اپنے پریٹینڈ کر لیجئے جس کو آتی ہے. کیونکہ یہ بغیرت کی اولادیں جو ہے نا، ان لوگوں کو جو ہے وہ بس پیسہ، ان کی جو ہے نا وہ قبلہ ان کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے، ان کا کلمہ پیسہ، اور ان کی جو وہ قبلہ ہے نا وہ مودی ہے. ایک مودی ان کو جو پیسے دے کے بولے گا یہ لوگ وہی کریں گے. ان لوگوں کے اندر انسانیت نہیں ہے، بغیرت ہے، ساری زندگی کھاتے رہے پاکستان کا، اور ساری زندگی جو ہے وہ چاپلوسیاں کرتے رہے. اب ان کی جو ہے وہ اوقات سب کو سامنے نظر آ گئی ہے. اور میں بس یہ ریکویسٹ کروں گا الطاف حسین صاحب سے کہ سر آپ ایک بڑے عظیم لیڈر ہیں، آپ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کریں، نہ عمران خان کو اور نہ یہ حرام کے پلے افغانیوں کو. ٹھیک ہے، میں بہت مدبانہ ریکویسٹ ہے، کیونکہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. آپ امن اور امان کی بات تو کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا اتنے دنوں میں کیا کچھ ہو گیا. کہ اگر ہوگا بھی تو ہم لوگ یہاں پر کراچی کے اندر پاکستان میں بھگت رہے ہیں، ہمیں زیادہ اس کے بارے میں احساس رہے. کیونکہ 36 سال سے آپ تو باہر ہیں، 45 سال سے ہم لوگ ان کو جھیل رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ ہماری جو کمر ٹوٹ چکی ہے پاکستان کی. تو اس کے لیے ان کا انخلا پاکستان سے ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر ان کو امن چاہیے تو پہلے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے افغانستان میں ریجیم چینج آپریشن کرے. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کے افغانستان کا نام ہی ختم کر کے جو ہے نا صوبہ KPK رکھ دے، وہ بھی صوبہ خیبر پختونخوا کر کے، اور وہاں پر جو وہ اپنی پاکستانی حکومت چلائیں. یہ افغانی جو ہے نا یہ کمپنی نے اپنی اولادوں کو وہاں کی جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں جینے دے رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ آس پڑوس کے لوگوں کو جینے دے رہے ہیں. یہ ناسور ہیں، یاجوج ماجوج اور یہودیوں کی نسل. ٹھیک ہے، تو یہ میرا میسج ہے پاک فوج کے لیے. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی ہاجر، اللہ حافظ.